سر السلام علیکم، میں پاکستان لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ سر میرے شوہر نے 1 سال پہلے مجھے ایک ہی مجلس میں 3 سے 4 بار طلاق کا بولا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طرح سے 3 سے 4 بار انہوں نے یہ بولا۔ تو اس کے بعد ہم نے رجوع کر لیا آپس میں، اس سے نیکسٹ ڈے ہم آپس میں میاں بیوی کی طرح ریلیشن میں رہنے لگے۔ اس بات کو 1 سال گزر گئے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی تو کہ ہمارا جو نکاح ہے وہ حرام ہے یا اس وقت مثلاً کہ حلال ہے؟ وہ مفتی طارق مسعود، مولانا طارق جمیل، ان کے بیان وغیرہ سننے کے بعد میرے دل میں بہت خوف پیدا ہوا ہے، بہت زیادہ دن رات پریشان رہتی ہوں، روتی ہوں اس بات کو لے کر کے ان کی نظر میں تو یہ حرام ہو چکا ہے۔ تو آپ پلیز مجھے بتا دیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز مجھے بتا دیں کہ میں نے اس حوالے سے ایک مفتی صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے بولا ہے کہ نہیں، ایک ہی مجلس میں اگر ہو، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کہو تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے ایک آدمی سے پتہ کیا، ایک عالم سے، تو انہوں نے بھی شاید اہل حدیث تھے، انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ ایک ہوئی ہے، 3 نہیں۔ اگر آپ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 60 مساکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو آپ پلیز اس حوالے سے مجھے میسج پہ بتا دیں، ابھی جب آپ فری ہوں گے، فارغ ہوں گے، سنیں گے تو بتا دیں کہ کیا 60 مساکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے یا کیا اس کا کفارہ ہے؟ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل میں ہم دونوں سے غلطی ہوئی تھی، میں نے غصے میں ان کو بولا تھا کہ دیکھیے، آپ نے غصے میں بولا ہوگا یا نہیں بولا ہوگا، لیکن طارق مسعود صاحب اور مفتی طارق جمیل، غالباً آپ نے نام لیا ہے، دونوں پاکستان کے بڑے تبلیغی جماعت کے بڑے عالم ہیں، اور ان کو وہ ڈر اور دبدبا اور خوف دلانے کی عورتوں کو کوشش کرتے ہیں کہ جناب میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اہل حدیثوں کے پاس جائیں ہی نہیں، بلکہ اہل حدیث بھی اہل حدیث علماء سے فتویٰ نہ لیں۔ پھر مفتی صاحب سے اگر کوئی پوچھے کہ اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ جائے ان لوگوں کے پاس چلا جائے، ان سے فتویٰ لے لے، اور پھر بیگم کو چھوڑ دے ذبح ہونے کے لیے ان سانڈوں کے پاس۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ یہ سانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں، جو کہ حلالے کی چھری تیز کر کے ہماری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں پر ان کی عزتوں کا سے کھیلتے ہیں۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میری بہن، آپ کا یہ جب میں نے میسج سنا تو مجھے بھی میں نے کئی مرتبہ ویڈیو دیکھی ہے مفتی طارق صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے یہ تو زنا کا، ارے میرے بھائی، اہل حدیث نہیں ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طلاقیں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میں تو یہ جرت نہیں کہہ سکتا کسی کو بھی کہ ہاں، لیکن ہم یہ جرت ضرور کرتے ہیں کیونکہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو آپ کم از کم حلالے کا دروازہ تو بند کر دیں اللہ کے لیے۔ اور دوسرے یہ کہ احناف کے بھی بہت سارے علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر طلاق کے مسئلے میں کوئی صحیح اور معتدل راہ ہے تو وہ اہل حدیث کی راہ ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبداللہ المطلق اس سلسلے میں کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ المطلق کا موقف آپ سن لیجئے، اس سے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں ویڈیو۔ لا بد يا إخواني من العمل بالشرع، لا بد یا اخوانی العمل، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بہن بھائی شریعت پر عمل کریں۔ وأنه يطلق في طهر لم يجامع فيها، ایک عورت کو ایسی صورت میں طلاق دیں کہ اس سے ہم بستری نہ کی ہو، ہم بستری کر لی اور 2-4 دن کے بعد اس سے بھی لڑائی جھگڑے کے بعد طلاق دے دی، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ مفتی طارق صاحب تو بڑے مشہور، وہ آج کل ان کی پریشانی میں شاید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ میرے پاس بہت سارے مسائل سعودی عرب کے علماء کے فتوے جب سنتے ہیں تو انہیں بڑی راحت ملتی ہے کہ ہمیں تو مفتی صاحب نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں شیخ عبداللہ المطلق ہیں، شیخ عبدالعزیز الفوزان ہیں، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سب کے فتاویٰ ہیں، شیخ حسیمین ہیں، یہ ان کے سب فتاویٰ یہ ہے کہ نہیں، ایسی طلاقیں نہیں ہوتی، جیسے کہ ہمارے یہاں 99.9% طلاق کا ریشو ڈراپ ہو جائے گا اگر آپ سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کی آراء کو تسلیم کر لیں گے۔ صحیح میں بتا رہا ہوں، اور وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ جی ہاں،
وأن يطلق طلاق السنة طلقة واحدة. طلقہ واحدہ، آپ اگر عورت کو اپنی حمل میں طلاق دیتے ہیں تو طلاق حمل میں ہو جاتی ہے، لیکن عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد یا حیض و نفاس کے دنوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور آپ کو سنت کے مطابق طلاق دینی چاہیے۔ ایک طلاق، بہن یہ کہہ رہی ہے 3 طلاقیں 1 سال پہلے دی تھی اور ہم نے رجوع کر لیا تھا، اب طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، طارق جمیل کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ ہاں ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حلالہ کر لیتی اس زمانے میں تو شاید آپ کو ڈر نہ لگتا، کیونکہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اعوذ باللہ، یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں۔ هذا الرجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، انت طالق بالثلاث، آپ نے جس طریقے سے آپ کے شوہر نے طلاق دی تھی نا 3 طلاقیں، هذا حرام ہے، حرام۔ شیخ بن باز بھی اور شیخ عبد الرحمن سدیس کا بھی خطبہ میرے چینل پر موجود ہے، امام کعبہ کا، وہ بھی کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ طریقہ طلاق دینے کا عورتوں کو، طلاق طلاق طلاق۔ لأن المفروض يطلق واحد، مفروض آپ کو 1 مرتبہ 1 طلاق دینی ہے ایسی پاکی میں جبکہ آپ نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ وهو إذا قال أنت طالق بالثلاث، اور اگر کسی شخص نے یہ بھی کہہ دیا جیسے آپ کے شوہر نے کہا تھا آپ کو میں نے 3 طلاقیں دے دی، ترى العلماء على أن الطلاق تكون واحدة. ہمارے یہاں سعودی عرب میں اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق 1 قبول کی جائے گی، 3 نہیں۔ ترى العلماء اللي يفتون عندنا الآن في السعودية يجعلون الثلاث واحدة. یہاں سعودی عرب میں جو فتوے دیے جا رہے ہیں الآن، اور بلکہ یہ شیخ عبداللہ المطلق اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز نے تو ایک قانون بھی بنا دیا ہے کہ کوئی 3 طلاقیں اگر دے گا تو ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں شمار کیا جائے گا، 1 شمار کیا جائے گا۔ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ ڈراتے یہ لوگ ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے میں کیا کہوں ہماری بچیوں کی عزت بچ رہی ہے۔ یہ جو سانڈ پالے ہوئے ہیں نا لوگوں نے، ان کے منہ کو خون نہیں لگ رہا ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھوکا مارے اور ان کو ذلیل کرے، ان سانڈوں کو جو کہ پیسے لے کر ہماری بچیوں کے اور بہنوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے ہیں اور انہیں پھر حلالے کی راہ بھی دکھاتے ہیں۔ میرے پاس ایک پیغام آیا ہے، شیخ خان جمیل صاحب یو کے میں ہیں، ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے جو تحریر لکھی ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، کس طریقے سے ایک دیوبندی عالم نے، بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے 3 دن کے لیے حلال کیا ایک خاتون کو، اور وہ حلال ہونے والی خاتون، اللہ اکبر، اللہ آپ کو بہن ہدایت دے دے۔ بہرحال آپ نے جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے، اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے اور قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنے گھر کو بسایا ہے۔ آپ کے شوہر نے 1 طلاق دی ہے، 1 طلاق ہوئی ہے، اور آپ کے ابھی 2 شوہر کو 2 طلاق دینے کا حق باقی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ خوشیوں سے آپ کا گھر مستمر اور مالا مال رہے، آمین یا رب العالمین۔ طلاق آپ کی ہو چکی ہے، ایک جو آپ نے بتائی ہے، اگر اس پر بھی بحث کی جائے تو شاید وہ بھی نہ ہوئی ہو، کیونکہ ہمارے یہاں تو میاں بیوی اب معاشرت کرتے ہیں اور اگلے دن طلاق دے دیتے، تو کہاں طلاق ہوگی بھائی؟ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔